درود پاک کی فضیلت کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی شخص نے کسی دوست سے 3000 دینار قرض لیا اور واپسی کے تاریخ مقرر ہو گئی، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا منظور ہوتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ اس شخص کا کاروبار دیوالیہ ہو گیا اور وہ بالکل کنگال ہو کر رہ گیا۔ قرض دینے والے نے مقرر تاریخ پر پہنچ کر قرض کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس مقروض نے معذرت چاہی کہ بھائی میں مجبور ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ قرض دینے والے نے قاضی کا دعوی دائر کر دیا۔ قاضی صاحب نے اس مقروض کو طلب کیا اور سماعت کے بعد اس مقروض کو 1 ماہ کی مہلت دی اور فرمایا کہ اس قرضے کی واپسی کا انتظام کرو۔ مقروض عدالت سے باہر آیا اور سوچنے لگا کہ کیا کروں۔ اس دوران اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی یاد آیا کہ جس بندے پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ جائے وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ درود پاک کی مصیبت اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے اور رزق بڑھاتا ہے۔ پھر ہوا یوں کہ اس نے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کرتے کراتے 27 دن گزر گئے تو اس رات کو ایک خواب دکھائی دیا۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ اے بندے، تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ قرض ساز ہے، تیرا قرض ادا ہو جائے گا۔ تو علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس جا اور جا کر اسے کہہ کہ قرض ادا کرنے کے لیے مجھے 3000 دینار دے دے۔ فرمایا کہ جب میں بیدار ہوا تو بڑا خوش تھا کہ پریشانی ختم ہو چکی، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ اگر وزیر صاحب کوئی دلیل یا نشانی طلب کرے تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ صاحب فرماتے ہیں کہ دوسری رات ہوئی اور بستر پر گہری نیند میں سویا تو قسمت جاگ اٹھی، مجھے عقائد دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علی بن عیسیٰ کے پاس جانے کا ارشاد فرمایا۔ جب آنکھیں کھلی تو خوشی کے انتہا نہ تھی، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ اگر وزیر صاحب کوئی دلیل یا نشانی طلب کرے تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی رات پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور پھر حکم فرماتے کہ وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اسے یہ فرمان سنا دو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی دلیل یا علامت چاہتا ہوں جو کہ اسے ارشاد کی صداقت کی دلیل ہو۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تجھ سے کوئی علامت دریافت کرے تو کہہ دینا کہ اس کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد کسی کے ساتھ کلام کرنے سے پہلے درود پاک کی تحفہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتا ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ اور کرامہ کاتبین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کہتے کہ میں بیدار ہوا، نماز فجر کے بعد مسجد سے باہر قدم رکھا اور آج مہینہ پورا ہو چکا تھا۔ میں وزیر صاحب کے پاس رہائش گاہ پر پہنچا اور وزیر صاحب سے سارا قصہ کہہ سنایا۔ جب وزیر صاحب نے کوئی دلیل طلب کی اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا تو وزیر صاحب خوشی اور مسرت سے چمک اٹھے، فرمانے لگے کہ مرحبا یا رسول اللہ۔ اور پھر وزیر صاحب اندر گئے اور 9000 دینار لے کر آئے، ان میں سے 3000 گن کر میری جولی میں ڈال دیے اور فرمایا کہ یہ 3000 قرضے کی ادائیگی کے لیے ہے۔ پھر 3000 دینار اور دیے کہ یہ تیرے بال بچے کی خرچ، اور پھر 3000 اور دیے اور فرمایا کہ یہ تیرے کاروبار کے لیے ہے۔ پھر وہ صاحب فرماتے کہ میں وہ رقم لے کر سیدھا قاضی صاحب کے عدالت میں پہنچ گیا، اور جب فریقین کو بلواوا ہوا تو میں قاضی صاحب کے ہاں پہنچا اور دیکھا کہ قرض دینے والا بھی
वहाँ मौजूदा खड़ा है। मैंने 3000 गिन कर काजी साहब के सामने रख दिए। अब काजी साहब ने सवाल कर दिया कि बता, तू इतनी दौलत कहाँ से लेकर आया, हालांकि तू मुफलिस और कंगाल था। इन्होंने सारा वाक़या बयान कर दिया। काजी साहब ये सुनकर खामोशी से उठ गए और घर से 3000 दिनार लेकर आ गए और फरमाया कि सारी बरकतें वजीर साहब ही क्यों लूट ले, मैं भी इसी सरकार का गुलाम हूँ, तेरा ये कर्ज मैं अदा कर देता हूँ। जब साहिब दीन कर्ज वाले ने ये मंजर देखा तो वो बोला कि सारी रहमतें तुम लोग ही क्यों सिमट लो, मैं भी इनकी रहमत का हकदार हूँ। ये कहकर इसने तहरीर कर दिया, मैं इसका कर्ज अल्लाह जल जलालहू और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए माफ कर दिया। और पीर मखलूद ने काजी साहब से कहा कि आपका शुक्रिया, लीजिए अपनी रकम संभाल लीजिए। तो काजी साहब ने फरमाया कि अल्लाह ताला और इसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो दिनार लाया हूँ वो वापस लेने के हरगिज़ तैयार नहीं हूँ, ये आपके हैं, आप ले जाए। तो मैं 12,000 दिनार लेकर घर आ गया और कर्ज भी माफ हो गया। ये बरकत सारी की सारी दुरूद पाक की है।